combat descent. Then 4 combat descent. اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی تو دنیا کا آج یہ حشر نہ ہوتا جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ کوئی بستی نہیں الا یہ کہ قیامت کے دن سے پہلے ہم اس کو ہلاک کر دیں گے، اور اگر ہلاک نہ کیا تو دردناک عذاب سے اس کو دوچار کر دیں گے۔ یہ ہے ایک کتاب کے اندر لکھا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پوری نوع انسانیت پر اتنا بڑا عذاب لے کے آئیں گے؟ اگر ہم سورہ بقرہ کی 270 میں جو آیات ہیں سود کے خلاف، ان پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سود خوری، سود کی لین دین، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود جنگ کریں گے سود کی لین دین کرنے والوں کے خلاف۔ تو اب پتہ لگا کہ یہ جو ایک گلوبل کانفلکٹ آ رہا ہے جس میں اتنی زیادہ تباہ کاریاں ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دریائے یوفریٹس ریور جو ہے وہ ایک سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گی، بہت بڑا، وہاں پہ بہت زیادہ سونا ہوگا۔ اور اگر آج کی زبان میں دیکھیں جو تیل ہے یہ کالا سونا ہے، یہ بھی آج سونے کی جگہ لے چکا ہے۔ تو ریور یوفریٹس کے نیچے سے بہت زیادہ تعداد میں سونا نکلے گا جس کے اوپر انسانیت لڑے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑنے والوں کے ہر 100 میں سے 99 ہلاک ہو جائیں گے، اور تمام کی یہی خواہش ہوگی، ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں اور یہ جو سارے کا سارا مال ہے، سونا ہے، میرے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن لگے گا کس کے ہاتھ؟ جس کے لیے اللہ چاہے۔ اس جنگ کے اندر 99% لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ کیا ایک کنونشنل وار جس میں گنوں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے، اس میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا تو جواب یہی ہے کہ یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ ہوگی جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ گلوبل کلائمیکس، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے سنن ابو داؤد کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، کہ جب بیت المقدس ترقی کی طرف جا رہا ہوگا، پوری دنیا کے امور اس کی طرف شفٹ ہو رہے ہوں گے جس طرح آج ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں جو پولیٹیکل افیئرز ہیں وہ کہاں طے پا رہے ہیں؟ یروشلم کے اندر۔ 2017 کے بعد جب کہ ٹرمپ نے اس کو اسرائیل کے مکمل حوالے کر دیا اور اس کو اسرائیل کا کیپٹل قرار دے دیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ہوگا، بیت المقدس ترقی کی طرف جائے گا، دنیاوی امور کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یثرب میں خرابی آئے گی، مدینہ منورہ جہاں ایک دور کے اندر خلافتی امور طے پائے جاتے تھے، آج اس کی پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل افیئرز میں کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تب ایک بہت ہی عظیم جنگ نکلے گی جس کو آرمیگڈون کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، خروج الملحمہ، اور اس کو ورلڈ وار 3 ہمارے آج کے نئے جدید علم یافتہ دانشور کہتے ہیں، ورلڈ وار 3۔ تو یہ جو جنگ ہے، تمام کے تمام ممالک اپنا آخری سے آخری نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اس جنگ کے اندر کتنے لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو آج ہی ہمارے پاس چانس ہے، آج ہی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ابھی ایمان لائیں۔ وہ کافروں کا جو طریقہ ہے، دجال کا طریقہ ہے، جس میں اس نے عورت کو آبجیکٹ بنا کر ہماری نوجوانوں کے ذہن کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے پاس اب ہی موقع ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کر، قرآن و سنت کو سمجھ کر ان پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر تسلیم خم کریں، اجتماعی ریاستی امور میں اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کریں، تبھی ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنگوں کی تباہ کاریوں سے بچا کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آنے والی اس ملحمۃ الکبریٰ میں ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر ہم میں سے کسی کو اٹھانا بھی ہے تو ایمان اور یقین کے اوپر اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔